ہن پورے عالم اسلام لتاڑ دیتا کفر نے، ہن امن دیاں گلاں کردے ہو، ہن تا تلوار ہی تلوار ہے، اے اج چلے یا کل چلے، تے اج حضور دے دین نال کام کرو، ہاں بعد شرمندگیاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ مر تو بندہ انج بھی جانا، سارے ہسپتال بھرے ہوئے، انج نہیں بندے مر جاندے، کئیاں نو جناب کیڑیاں کیڑیاں ٹوٹیاں لگیاں، کئیاں دے جسم کپے جا رہا ہے، جناب چینی نہیں کھانی، ہن اے نہیں کھانا، ہن اے نہیں کھانا، ہن اے نہیں کھانا۔ آج جہاد دا اعلان کرن تے عالم اسلام سدھا بھی ہو جائے تے کفر بھی سدھے تیر ہو جان، ٹرمپ ہوراں دی بھی ہوش آ جان، نہیں بھائی نہیں، محمود غزنوی دے وارث آ گئے۔ شاہی قلعے وچ رنجیت سنگھ دا مجسمہ لایا، نال او دے تلوار لٹکا دتی، تسی اپنے ایمان نال بحیثیت مسلمان دسو ذرا، رنجیت سنگھ دا مجسمہ لا کے او دی تلوار لٹکا دیتی، جیڑی تلوار مسلماناں دیاں گردناں کٹی، جس تلوار نے مسلماناں دیاں گردناں کٹیاں، رنجیت سنگھ کانے دیاں۔ بادشاہی مسجد تو انہیں گھوڑے بدی رکھے، استبل بنائی رکھیا، سنہری مسجد نے انہیں استبل بنائی رکھیا۔ شرف النساء گورنر عبدالصمد دی دھیک جدو قرآن پڑھ دی سی نا، اقبال کہندا کلندر لاہوری کہندا جدو قرآن پڑھ دی سی تو قرآن پڑھ دیا نال تلوار بھی رکھ دی سی، تو دی ماں نے کیا دی قرآن تو پڑھ دی تلوار نال کیوں رکھ دی؟ اقبال کہندا او شرف النساء گورنر عبدالصمد دی بیٹی بولی، انہیں کہا لگا امی تینوں پتہ نہیں عید و قوت حافظ یک دی گرن اور کائنات زندگی را محورن، انہیں کہا ماں تینوں پتہ نہیں قرآن تے تلوار نال نالن، قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے، اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے۔ انہیں وصیت کی تھی، انہیں کہا مومنہ را تیغ با قرآن بس است، تربت مارا ہمی سامان بس است۔ انہیں اپنے ماں نو کہسی ماں جدو میں مر جاواں نا تو میری قبر دے اتے بند کر کے نا، میری قبر تے اتے او دے قرآن تے تلوار رکھ کے پھر میری قبر بند کر دینی۔ انہیں کہا میرے پاس قبر تے تسی پھل نہیں پانے، اے دو چیزیں رکھ دینیاں تاکہ قیامت تک پتہ چلے جو مسلمانہ دی دھی تلوار رکھ دی سی تو مردہ نو کتنا تلواراں کول رکھنی چاہیے۔ مرن تو بعد بھی وہ تلوار نال لے کے مری۔ جدو رنجیت سنگھ کانا آیا نا اے جدہ مجسمہ بنا کے دسو اے کیڑی خوشی تسی لایا، سانو بھی دسو۔ کوئی مسلمانہ دا ہیرو نہیں گزرے بر صغیر جدی تسی ایتھے تصویر لاندے، اسی گل کریے تو پھر تسی بعد بھاویں ہو سکنا ہوڑے تبصرے شروع کر دیں۔ مولانا نے بڑی سیاسی گفتگو کی، اے سیاست نہیں خدا دے او بندے ہو، اے رسول اللہ دا دین ہے جڑا میں بیان کر رہا۔ تو انہوں انگریز نے ضرب اور حرب تو اتنا ڈرایا، ضرب اور حرب تو انہوں اتنا انہیں ڈرایا، قرآن بھرا پیا فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ قرآن کی کہندا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ قَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ۔ اے شاہ جی یہ آیت اے علماء یہود تے مشائخ یہود دی طرح مولوی پیر چھپا رہے ہیں آیت، کیوں نہیں پڑھتے جمعے والے دن؟ لوگ جب کرے سیاسی ہونے کا میں تو قرآن پڑھیا تو سیاست دیاں گلاں کرنا، ترجمہ کرنا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے تو پتہ نہیں کی پڑھ دیں جمعے والے دن، کی تقریراں قوم دے سامنے کر دیں۔ حضور دے خطبے پڑھو نا، حجۃ الوداع دا خطبہ پڑھ کے دسو لوگاں نو، غزوہ احد دا خطبہ پڑھ کے دسو حضور نے اتھے کی فرمایا، تبوک دا خطبہ پڑھ کے دسو اتھے رسول اللہ نے کی فرمایا۔ اور جناب حجۃ الوداع دے موقع تے جڑا حضور نے کعبے دے دروازے دا دستہ پکڑ کے حضور نے این فرمایا انی محدثکم باشراط الساعۃ فاسمعوا ان من اشراط الساعۃ 60 خصلۃ۔ حضور نے فرمایا میں ابھی تمہیں جو ہے نا وہ قیامت کی 60 نشانیاں بیان کرتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی لما ان یا رسول اللہ، حضور دسو کیڑیاں؟ فرمایا اضاعۃ الصلوات، فرمایا میری امت نمازاں برباد کر دے گی، نمازاں نہیں پڑھے، یہ پہلی حضور نے فرمایا۔ واتباع الشہوات، حضور نے فرمایا میری امت خواہشات دے پیچھے چل پوے گی۔ والمیل مع الہوا، حضور نے فرمایا جدھر خواہش جائے گی وہ بھی نال انج چلا جائے گا۔ اضاعۃ الامانت، حضور نے فرمایا میری امت امانتاں برباد کر دے گی۔ واستحلال الحرام، حضور نے فرمایا میری امت حرام کردہ چیزوں حلال سمجھنا شروع کر دے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا واکل الربا، میری امت سود کھانا شروع کر دے گی۔ واخذ الرشا، اور حضور نے فرمایا رشوت لینی شروع کر دینیاں۔ وتشبید البناء، ہر طرف پکیاں عمارتاں بننیاں۔ آگے حضور نے فرمایا وبیع الدین بالدنیا، لوگ دنیا دی خاطر اپنا دین بیچ دین۔ عمران نے جڑا لفظ حضور دے بارے بولیا ہے مولوی کیوں نہیں بولے؟ انہاں دے فتوے پڑھ علم ملوک رجاون، کیا ہویا اس پڑھیا ہوں؟ خالی یہ تقریراں لوگاں نو رجان واسطے کر دیں۔ سلطان صاحب نے فرمایا کہ پڑھ علم ملوک رجاون، بادشاہ رجاون، جس کو سنو جی میں بھی عاشق رسول ہاں، کدھر گئے تھوڑے؟ انہیں حضور دے بارے جڑا لفظ بولیا ہو
تے میں تاں بولیا کہ آسمان تو پتھر ہی نہ برس پون. صالح علیہ السلام دی اونٹنی دی توہین ہوئی، عذاب آ گیا. نبی دی اونٹنی دی توہین. جناب یوسف علیہ السلام دی بازار وچ قیمت پئی، 7 سال رب کات لے آیا. حضور نے فرمایا سب تو وڈا غیرت مند ہے دودھ پیندے بچے بھی جدوں تک دربار یوسف وچ نہیں نہ وکے، رب نے اس وقت تک کات نہیں ہٹایا. فرمایا تسی کہندے ہو میرے نبی وکیا، ہن آؤ وکو میرے نبی دے دربار وچ. نہ کوئی گل ہے نہ کوئی بات ہے نہ کرن واسطے. جناب کھان پی سرکار کا بڑا کرم ہے، ربیع الاول شریف وچ بڑا کرم ہے، 20 قسم دے کھانے کھا کے کرم ہے. تے جدوں حضور دی عزت دی گل آوے پھر کدھر جاندے ہو؟ ایک چوڑی اتوں نس گئی، کدھر گئے ہو سارے؟ اسی تے جیل وچ بیٹھے سی، جڑے بعد 22 کروڑ سن وہ ستے رہے. کوئی ساڈی ذات دا مسئلہ سی؟ جس کو پوچھو میں جی عاشق رسول ہوں، جی میں بھی الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں. الحمدللہ سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ کے ساتھ بدر میں نہ جائے، احد میں نہ جائے، خندق میں نہ جائے. تبوک میں جڑے نہیں گئے رب نے انہیں ادھا سپارہ انہوں کے خلاف نازل کر دیتا. اقبال کہندا چیست یاراں بعد ازاں تدبیر ماں، رخ سوئے میں خانہ دارت پیر ماں. اقبال کہندا میں سر ماراں دیوار نال جنہاں سانو سدھے راہ لانا سی، میں ویکھیا تے منہ چھپا کے آپو ڈنگے راہ جا رہے سی. اقبال کہندا اساں کی کریے جناب؟ ہاں جی، شیخ در عشق بتاں اسلام باخ، رشتہ تسبیح زنار ساخت. اقبال کہندا شیخ مراد مولوی کہندا انہاں بھی عشق بتاں دے عشق وچ اپنا ایمان ویچ دیتا، انہاں اپنا تسبیح دا دھاگا کٹ کے وچ جنجو پا لیا. جو یہ بھی کہندے نے اتحاد امت کی بات کرتے ہیں، اینج کرتے ہیں جناب. جڑے پیچھے رہ گئے نا، اللہ نے فرمایا میرے حبیب انہاں نوں ہن کہہ دیو ایندا اسلام نوں تہاڈی لوڑ ہی کوئی نہیں رہی، بیٹھے رہو. ہن یہ لوگ کی سمجھدے نے اسلام دا کم نہ کیتا کم نہیں ہونا. نہ اقبال کہندا جدوں ابو جہل تے ابو لہب اور کہندا سی کم نہیں کرنا، پھر کم نہیں ہویا. اقبال کہندا بلال از حب صہیب از روم اور سلمان از فارس اور ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبیز. انہیں کہا جاتے ہیں کم نہیں کیتا تو رب نے کم واسطے بلال نو حبشے تو بلا لیا، سلمان نو فارس تو بلا لیا اور صہیب نو روم تو بلا. میں میرے نبی دا کم کرو. تس گل کر رہے ایویں جناب. پتہ ہے حضرت عمر دا جنازہ کنے پڑھایا؟ حضرت عمر دا جنازہ صہیب رومی پڑھایا. اے حضرت عمر دسیا جڑا سب کچھ چھڑ کے، ہاں بڑے بڑے صحابہ موجود، عثمان غنی موجود، حیدر کرار موجود، ابو عبیدہ بن جراح موجود، عبد الرحمن بن عوف موجود، سعد بن ابی وقاص موجود، خالد بن ولید موجود، حضرت شرحبیل موجود، حضرت کاکا موجود، حضرت مثنی موجود، حضرت زبیر بن عوام موجود، بڑے بڑے شیر موجود. لیکن فرمایا میرا جنازہ صہیب رومی پڑھائے. دسیا کہ قیامت تک جڑا چھڑ کے آ جائے نا سب کچھ، اسی انہوں انج عزتاں دیندے ہوندے، تو ہاں انج عزتاں دیندے ہوندے. تو پتہ ہے رسول اللہ نے سپہ سالار کنوں بنایا؟ لشکر اسامہ وچ اسامہ بن زید نو. انہاں دے تحت چاروں یار بھی سن تے خالد بن ولید بھی سن. تے انہاں دی عمر کتنی سی؟ 18 سال نہیں بندی. تے فرمایا سارے دی سربراہی اسامہ بن زید کرے. کیوں جی؟ اے اقبال کہندا تامین حق بحقداراں سپرد اور بندگاراں مسند خاکاں سپرد. اقبال کہندا بڑی بڑی دنیا آئی جنہیں غریباں دیاں گلاں کیتیاں، لیکن حضور آئے تے حضور نے غلاماں نو بادشاہاں دی سیٹ ہوتے بٹھا دیا. ہاں اے رسول اللہ دی صرف گل کائنات ہے. حضور دیاں گلاں کرو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے.